ایک مہم مسئلہ آج کل معاشرے کے اندر اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کہ قرآن کی آیت وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم، یہ تقدس دلوں کی تقوی ہے۔ دل میں اگر خوف خدا ہو، دل صاف ہو، تو یقیناً وہ شعائر الہی کی تعظیم کرے گا۔ اب زمانہ ٹیکنالوجی، ترقی یافتہ زمانہ، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے دلوں میں تقوی بھی نہیں، اس کا نتیجہ جو ہے شعائر الہی کی جو تعظیم ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انسانی زندگی میں مذہب کی وہی اہمیت ہے جو روح کے جسم میں ہے۔ جسم کے اندر روح ہو تو اس کی اہمیت ہے۔ دنیا کا کوئی سے بھی بڑا مذہب ہو، دو بنیادی چیزیں ہیں ہر مذہب کے اندر، ایک اعتقادات ہے، ایک عبادات ہے۔ اعتقادات، عبادات۔ تو لہذا جو اعتقادات اور عبادات سے مربوط جڑے ہوئے ہر چیز، اس کی تعظیم ضروری ہے، اس کا احترام ضروری ہے۔ جب ان کے احترام ختم ہو جائیں تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے مذہب ہی ختم ہوگا، مذہب ختم ہو جائے گا۔ جب ان شعائر الہی کی تعظیم درمیان سے اٹھ جائیں، احترام ختم ہو جائیں، تو اس صورت میں نتیجہ جو ہے مذہب ہی کمرنگ ہو جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پر قرآن کا احترام، آیات قرآنی کا احترام، اسماء مبارکہ، صفات الہی، انبیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو اسماء گرامی ہیں، ان کا احترام اتنا ضروری ہے۔ جب تک احترام نہ ہو اس وقت تک جو ہے مذہب پر عمل ناممکن ہو جاتا ہے۔ اعتقادات کی بنیاد پر جو انسان عمل کرتا ہے، پہلے عقیدہ پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، جیسے قرآن کی اہمیت نہیں ہے، آیات قرآنی کی اہمیت نہیں ہے، جیسے علماء کی توہین، یہ تو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی توہین کر کے آپ کا مذہب بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا، یقیناً ہے۔ آپ خود دیکھیں، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولتے جا رہے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، اس کا عاقبت اور نتیجہ کیا ہوگا یہ نہیں دیکھتا۔ تو لہذا ہر معاشرے کے اندر مجھ جیسا ایک دینی طالب علم ہو سکتا ہے جس سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں پورا صنف علماء کو آپ بدنام نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ چیزیں ہیں۔ تو لہذا جس طرح اشتہارات ہیں، آج کل جو شادی کا سیزن ہے، اس پر میں نے بارہا کہا، خدا رہا اس شادی کارڈ پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹے حروف میں لکھ کے بھیج دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کو کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں سب کے ساتھ۔ بڑے بڑے پینافلکس جس کے اوپر جو ہے قرآنی آیات لکھ کے آویزاں کر دیتا ہے، بعد میں وہ
ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور قرآنی آیات جو ہے ہمارے پیروں تلے ہم رون دیتے ہیں، حرام میں مرتکب ہو رہا ہے۔ آیات قرآنی کی بے احترامی اور اس کو نجس کرنا یہ حرام ہے۔ اسماء الہی، بسم اللہ، اللہ کا نام، تو لہٰذا ان چیزوں کی رعایت بہت ضروری ہے۔ آپ شادی کارڈ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بعد میں جو ہے اس کی توہین ہو جاتا ہے، ہم پر واجب ہے یا تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ کے کہیں پہ محفوظ کر لے یا تو پورے کارڈ کو سنبھالے۔ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے بہت سارے کچرا کنڈی میں جو ہے وہی شادی کارڈ جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، وہی جو ہے اس کے احترام نہیں کرتا، ہم سب پر واجب ہے۔ تو لہٰذا مذہبی جو مقدسات ہے اس کا احترام ضروری ہے۔ قرآن کو جو ہے زمین پہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ قرآن کی توہین سمجھا جائے تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اسماء مبارکہ، انبیاء کے جو اسماء ہیں اور ائمہ کے جو اسماء ہیں، آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں اس کے احترام، اس کو وضو کے بغیر چھونا احتیاط واجب کے مطابق جائز نہیں ہے۔ انبیاء منتخ، ائمی منتخ، آیت اللہ خامنائی کے فتویٰ کے مطابق احتیاط واجب وضو کے بغیر نہیں چھو سکتا۔ جائے کہ جس کو وضو کے بغیر نہیں چھویا جاتا اس کو ہم پیروں تلے جو ہے رون ڈالتے ہیں، لہٰذا یہ توہین مذہب ہے۔ یہ ہم یہ کریں گے تو یقیناً جو دشمنان اسلام ہے اس کو موقع ملتا ہے۔ ہم کیوں چیخ اور پکار کرتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پیغمبر اکرم کی ایک کارٹون بنایا، ہم خود جو توہین کر رہے ہیں، ہم خود جو ہے دشمنان اسلام کو موقع فراہم کر رہے ہیں، اس کی طرف جو ہے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ شرعی یہی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام ہو، قرآنی آیات ہو، اسی طرح جو ہے انبیاء علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم السلام، آیت اللہ خامنائی کے مطابق ان اسماء کو بھی احتیاط واجب وضو کے بغیر نہیں چھو سکتا۔ آیت اللہ سیستانی کے مطابق فرماتے ہیں انبیاء کے اسماء اور اسی طرح جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو اسماء ہیں، احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کے بغیر نہ چھوئیں۔ تو لہٰذا شرعی جو احکام ہیں بیان کیا جاتا ہے لیکن توجہ نہیں کرتے، کیا کیا جائے؟ بار بار توجہ دلاتے ہیں۔ اس شادی کے موقع پر جو ہے خدا ذرا دوسروں کے خیال رکھیں۔ جو رات کے 1 بجے 12 بجے جو ہے پٹاخے پھوڑتے ہیں، ناجائز ہے، سراسر ناجائز۔ اس آپ کی اس خوشی کی وجہ سے شاید میں یہ کہوں کہ خوشی نہیں ہے، دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں۔ جو ہارٹ کی تکلیف ہے، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، چھوٹے بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ کو یہ چیزیں نظر میں رکھنا چاہیے۔ خوشی آپ کے لیے ہے، باقی سارے جو ہے شہر والوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کی خوشی آپ مناؤ نا اپنے گھر میں، کیوں دوسروں کے سکون خراب کر رہے ہیں؟ سٹیدا سوچی دولا تے میں دنیا بھاڑ میں جائے، مجھے اپنے بیٹے کی خوشی منانا دو ہی مادام۔ لہذا سجدے توجہ بس احکام شریعہ لا چھوٹی توجہ بس پٹاخو تیہنا سے بخشتون گوئی ما تیہنا سے بخشتون گوئی لے نکاح ما ذہن بخشتون گو آمد نکاح ذہن بخشتون گوئی تو شریع مسئلہ للتوس سمجھو آمد جو بونگو دی حالت کو للتوس بخشتون بے وقلا پاک یہ تمت دون للتوس قمر در اقرب چیر نے سنمو زک آمد سنمت سمجھو آمد جو دی چیزات کو للتوس تلاوت قرآن چیزیں، ختم قرآن چیزیں، دعا چیزیں ایک انسان کی نئی زندگی اور نئی نسل کی بنیاد ہے۔ تو جس میں ہم جو ہے بکواسات کرتے ہیں، بکواسات سارے بکواسات، بسم اللہ الرحمن نسل کو جس کی ابتدا جو ہے آیات قرآنی سے ہو، انہیں میں جو دعا درود دو ذریعے سونا رہنا بابرکت اولاد چی شزدے بھی ان تا ڈم پم بس لکھا ہے اس کے ڈم پم دے اولاد چون خوب بگوام ہم جو آمد جو
وہی بھی پٹاخے پھوڑیں گے ہر وقت جو ہے آپ کے گھر میں والدین کو، رشتہ داروں کو، معاشرے میں پٹاخے پھوڑیں گے. اور کیا پھوڑیں گے جس کی بنیاد ہی پٹاخے سے ہوا. اتی شجری باخصن کنینوں جام سے ٹریفک جام اللہ لکے صاحب باخص کور بکرے قانون رعایت ضروری انہیں استعمال دیا آدم استعمال مانا دعا پروردگارہ یہاں چاہرہ میں کیری ذات کو لبڑان سے مت پر خدایا جزئی مسائل شریعت سنتے شرعی مسئلوں میں مدی نظر انہوں سنتے لیکن شریعت انہوں واجب شریعت انہوں حرام. خدایا شریعت اسلامی متوجہ حصوں سے احکام کے مزید جیسے کہنا پروردگار یوم کا عمل گئے کہ میں توفیق شجر سیا اللہ پروردگار نسبت گناہگاری میں دل کی گناہ چیک کل بخشش شجر سیا اللہ پروردگار التماس دو حاضر خدایا دی تمام التماس دو حاضر کھن کنی حاجت کن روا بسیا اللہ مرسل مریض مریضے نہ بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ عجل شجر سیا اللہ